لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جیسے کہ آپ واقف ہیں، اعلامیہ نمبر 446 کا دوسرا آئٹم آج بروز ہفتہ بتاریخ 22 سپتمبر 2012 مطابق 5 ذی القعدہ 1433 ہجری ہم جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں ایسی نشست کے لیے یکجا ہوئے ہیں کہ جس میں تاریخ اسلام کی 567ویں نشست کو ڈاکٹر سید علی اشرف جائسی صاحب مغربی نوآباد کاروں کے خلاف اہل تصوف کا جہاد کے عنوان سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. حضرات، مجھے آج کے مقرر صاحب کے تعارف کروانے کی شاید چندہ ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں کئی اہم عنوانات کی خطابت سے سرفراز کیا ہے. آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ وہ ایک عرصے سے ہی ہماری محافل کو گرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے تحریرات اور مضامین مقامی نہیں بلکہ باہر کے اخبارات میں بھی چھپتے ہیں اور وہ کافی نمایاں جگہ پاتے ہیں. آج بہت بڑے عالم آپ جانتے ہیں، انہیں بین الاقوامی اکیڈمی کی میری مراد حافظ و قاری سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہے، جو ہمارے شہر کے ایک نامور عالم ہیں، اور ان کو یہ اعزاز، ان کے اس اعزاز کی خبر کل اخبارات میں چھپی ہے، اور وہ رکنیت بڑی ہی اہمیت کی بات ہے. شاید میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں وہ پہلے آدمی ہیں، مجھے جہاں تک معلوم ہے، جو ایسی رکنیت انہیں دی گئی ہے. تو میں نے ان سے کل خواہش کی تھی کہ وہ ہماری محفل میں تشریف لائیں اور تہنیت کا موقع دیں تاکہ ہم ان سے بھی کچھ اس موقع پر استفادہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں کسی پروگرام کے تحت ہفتے کے دن چنئی جا رہا ہوں، اور شاید اتوار کو عرصی ہوگی ان کی، تو پرسوں شام میں وہ یہاں پر اسی وقت اسی مقام پر نماز عصر کے بعد 4-5 منٹ ہو رہی ہے، ہمیں کچھ دیر کے لیے متین الدین قاضی صاحب کے پروگرام میں شرکت کر کے استفادے کا موقع دیں گے. میری گزارش ہے کہ اس محفل کو بھی کامیاب بنائیے اور کوشش کیجیے کہ آپ بھی اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لیتے آئیں، تاکہ یہ جو بعض وقت ہمارے خصوصی مہمان ہوتے ہیں اور اگر کوئی کرسی خالی ہوتی ہے تو ذرا اچھا نہیں محسوس ہوتا. تو آپ سب اپنی ذمہ داری سمجھیے اور ان کے اس پروگرام میں شرکت کریے. ہم سب آپ کے ممنون ہوں گے. میں اللہ تعالی وبرکاتہ. گرامی قدر جناب وکیل صاحب قبلہ، جو نہ صرف اس محفل کے روح و رواں ہیں بلکہ ایسی بہت ساری محفلوں کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور حضرات سامعین کرام، عالیہ مسجد کی محفل میں شرکت کرنا جو ہے میرے لیے بے حد مسرت، اعزاز اور خوشی کی بات ہوتی ہے. سامعین کی
قلت و کثرت جو ہے اتنی اہم نہیں ہے، اور خاص کر کے ہم اکیڈمیشین ہیں، یونیورسٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم بڑے جلسوں کے مقابلے میں چھوٹے سیمینار کو ترجیح دیتے ہیں، تو سننے والوں کی لیاقت جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے بھیڑ کے بجائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ موضوعات جو ہے جن پر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں وہ عام جلسوں اور جلوسوں کے موضوع بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ پرسوں شام تک مجھے یہ تو یاد تھا کہ مجھے عالیہ مسجد میں ایک پروگرام دینا ہے، مگر کس موضوع پہ بات کرنا ہے میں پوری طرح سے فراموش کر چکا تھا، چونکہ گزشتہ ایک مہینے میں کئی بار لکھنؤ آمد رفت رہی اور بہت سارے پروگرام رہے۔ تو جناب شبیر صاحب نے پرسوں مجھے یاد دلایا، یہ میرا اپنا ایک پروجیکٹ ہے کہ اہل تصوف کا استعماری قوتوں کے خلاف ان کی جد و جہاد، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہمارے کان ذرا کم ہی آشنا ہیں۔ بنام تصوف یا تو ہم جمود و تعطل کی بات سنتے ہیں یا کشف و کرامات کی بات سنتے ہیں، یعنی حامیان تصوف ہوں یا تصوف کے حامی نہ ہوں، کم سے کم کسی کے نزدیک یہ موضوع جو ہے قابل اعتنا نہیں ہے، یعنی خود جو اہل تصوف اپنے کو کہلاتے ہیں ان کے نزدیک بھی اہل تصوف کی کوئی جد و جہد موضوع نہیں ہے، ان کے کشف و کرامات، ان کی جو ہے بزرگی اور ان کی جو ہے ان کی تاثیرات اور ان کے سلسلے اور اس سے انتساب، یہ موضوع ہوتا ہے عموماً۔ لہذا یہ عموماً جب تصوف کی بات آتی ہے تو ایک طرح سے بے عملی، تعطل، جمود، نا حرکتی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سے لے کر اور بنگال تک جو پھیلی ہوئی خانقاہیں اور درگاہیں ہیں، اگر ان کو دیکھیے تو یہ الزام کچھ زیادہ بے بنیاد بھی نہیں لگتا، اگر ان کے ظاہر کو دیکھیے تو یہ الزام کچھ بے بنیاد بھی نہیں لگتا۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ میراث میں ہاتھ آئی انہیں مسند دستار، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ مگر اس شعر کو لوگ برابر استعمال کرتے ہیں، مگر کسی نے گہرائی میں شاید اترنے کی کوشش نہیں کی۔ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ نشیمن جو ہیں، جو آج زاغوں کے قبضے میں ہیں، یہ کبھی نہ کبھی عقابوں کا نشیمن ہوا کرتے تھے۔ تو اقبال کی شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خانقاہیں جو ہیں یہ ہمیشہ زاغوں کی آماج گاہ تھی، زاغ کہتے ہیں کوے کو، ہمیشہ یہ کووں کی آماج گاہ نہیں تھی، بلکہ اقبال نے خود کہا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہ یہ خانقاہیں عقابوں کا نشیمن تھی جو آج کل کووں کے تصرف میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، ان کے اقتدار میں ہے۔ تو گویا ڈاکٹر اقبال نے تصوف کی مخالفت نہیں کی، اہل تصوف جو ان کے سامنے تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور کسی فکر کی مخالفت کرنا اور اس فکر کے حاملین کی مخالفت کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام الگ ہے اور اس کی نمائندگی کرنے والے ہم مسلمان الگ ہیں۔ اسلام سراپا رحمت ہے، ہم اس کی نمائندگی کرنے والے اپنے لیے زحمت ہیں، دوسروں کے لیے زحمت ہے۔ اسلام سراپا عدل ہے، نہ ہم اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تصوف ہے اور دوسرے تصوف کے نام لیوا ہیں یا تصوف کے جو ہے مدعین ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو موضوع میں ہمارے اہل تصوف سے مراد وہ ہے جو اس تصوف کی حقیقی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، تصوف جو ہے وہ طاقتور تحریک رہی ہے کہ ہم نہیں کہتے، پروفیسر جب نے لکھا ہے کوٹ، تاریخ اسلام میں بارہا ایسے موقع آئے کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بئی ہما وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا ہے، یعنی اسلام کی مدد کو آ جاتا ہے، اور تصوف اسلام کو ایسی قوت اور توانائی بخش دیتا ہے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کوٹ، یہ پروفیسر جب کی انگریزی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ میں نے عرض کیا کہ عصر حاضر میں ہمارے سامنے بے شمار کتابیں ہیں جس میں تصوف، صوفیہ کے کرامات کا، صوفیہ کے تراجم کا، صوفیہ کے سوانح حیات کا، صوفیہ کی بزرگی کا، ان کی دوسری خدمات کا، بالخصوص دعوت اور تبلیغ کے راستے میں ان کی خدمات کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر اس پہلو سے بہت ہی کم لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ان کی جدوجہد کیا رہی ہے ظالموں کے خلاف، نو آبادکاروں کے خلاف، کالونیل فورسز کے خلاف، انویڈرز کے خلاف، حملہ آوروں کے خلاف ان کی خدمات کیا تھی، اس موضوع پر جو ہے کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ شروع سے آپ دیکھیں
تو شروع میں مجاہدین کی جماعتوں میں تمام تر اہل تصوف نظر آتے ہیں، جتنے بڑے صوفی جو قدامہ نظر آتے ہیں وہ سب جو ہے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے رہبان فی اللیل و فرسان فی النہار. وہ صوفی کیا ہوتے تھے قرون اولیٰ میں کہ وہ رات میں جو ہے وہ راہب ہو جاتے تھے اور دن ہوتے ہی وہ فارس ہو جاتے تھے. یعنی رات میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں راہبوں کی طرح رات گزارتے تھے اور شہسواروں کی طرح وہ دن گزارتے تھے غزوات میں اور جہاد میں. عبداللہ ابن مبارک ائمہ صوفیہ میں سے ایک عملی اور نظری صوفی مجاہد تھے. انہوں نے اسلام میں سب سے پہلے زہد و تصوف اور جہاد کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے جہاد اور تصوف دونوں کو اپنی تحریروں میں اکٹھا کیا اور وہ سال ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. صرف حج کے لیے یا جہاد کے لیے ہی وہ اپنے شہر سے جو ہے باہر نکلتے تھے. شیخ ابراہیم ابن ادہم آپ سب جانتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا مگر شاید ان کی زندگی سے جو ہے اس رخ سے واقف نہ ہو کہ وہ اپنے زمانے میں ہونے والی تمام جہاد میں انہوں نے عملاً شرکت کیا. اور ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ وہ رومیوں کے خلاف ایک جہاد میں جو کرتے ہوئے بحیر روم کے کسی جزیرے میں شہید ہوئے اور چنانچہ اسی جزیرے میں جو ہے ان کی قبر بھی ہے. یعنی یہ توجہ کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اور رومیوں سے جہاد کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی اور بحیر روم کے کسی جزیرے میں ان کی قبر بھی ہے. شیخ ابراہیم کے ایک عظیم الشان اور بڑے ہی نامور جو ہے مرید اور خلیفہ شقیق بلخی تھے. امام ذہبی اور ابن شاکر کتبی نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ کوٹ میں شقیق بلخی کے ساتھ رومیوں کے خلاف صفِ جنگ میں تھا. شقیق بلخی آپ نے ہمیشہ ان کا نام سنا ہوگا تو صرف علامتوں کے حوالے سے، تصوف کی تعریفات کے حوالے سے، تصوف کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے. مگر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوٹ میں شقیق بلخی کے ساتھ رومیوں کے خلاف تھی کہ صرف اڑتے ہوئے سر، چمکتے ہوئے نیزے اور کاٹتی ہوئی تلواریں. اس مارکے میں حضرت شقیق بلخی جیسے صوفی جو ہے وہ شریک تھے. صوفیہ کے صف میں ایک بہت بڑا نام ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہیں اہل تصوف شیخ اکبر کہتے ہیں. ان کے بارے میں وحدت الوجود کو لے کر آپ نے ہمیشہ ان کا نام سنا ہوگا. وحدت الوجود کی تعریف اور وحدت الوجود کے نظریے کی تاصیل کے موضوع پر آپ نے ہمیشہ نام سنا ہوگا. مگر ڈاکٹر احمد امین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں جہاد کی ترغیب دینے میں جو لوگ سر فہرست تھے اس میں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. ڈاکٹر ماجد ارسان ابھی کنٹمپریری ایک آتھر اور محقق ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ الملک المظفر کے نام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک وصیت ہے جو شام کی ایک لائبریری میں آج بھی رکھی ہوئی ہے. اس لائبریری کا نام ہے الاسد نیشنل لائبریری دمسکس. اس میں شیخ اکبر کی یہ وصیت جو انہوں نے بادشاہ ملک مظفر کے نام لکھی تھی اور جس میں اس بادشاہ کو جہاد کی ترغیب دی تھی، جہاد کرنے کے لیے دعوت دی تھی اور جہاد کے فضائل و مناقب اور اس سے حاصل ہونے والے درجات کا اس میں ذکر کیا تھا. محی الدین ابن عربی کی لیے لائبریری جو ہے یہ وصیت جو ہے الاسد نیشنل لائبریری دمشق میں مینuscript نمبر 6286 نمبر پر جو ہے آج بھی موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے. شیخ ابن اکبر کے ساتھ کبھی بھی لفظ جہاد کو ہمارے قانون نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، ہمارے اس پیپر پر ہمارے کام کرنے سے پہلے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اکثر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جس وقت تاتار جو ہے وہ عالم اسلام کو کچل رہے تھے، جس وقت صلیبی فوجیں جو ہے وہ بیت المقدس پر قابض تھیں اور پورے عالم اسلام کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے تھی، اس وقت امام غزالی جو ہے تصوف کے مسائل بیان کر رہے تھے. تو ان پر یہ برابر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں جہاد کا کوئی ذکر نہیں کیا، احیاء علوم الدین میں جہاد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جہاد کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے. مگر عزیزان گرامی، تازہ ترین جو تحقیق ہمارے سامنے ہے، ڈاکٹر ماجد ارسان نے اپنی کتاب ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین وہاکذا عادت القدس نام کی یہ کتاب ہے اور یہ عربی کی بیسٹ سیلر کتاب ہے پچھلے سالوں کی. سب سے زیادہ عربی میں بکنے والی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین. اس طرح صلاح الدین کی نسل پیدا ہوئی.
وہاکذا عادت القدس، اور اس طرح بیت المقدس کی واپسی ہوئی. اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں ڈاکٹر ماجد ارسان نے جو ہے نہایت ہی کنکریٹ جو ہے دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ احیاء علوم الدین میں جہاد کا ڈائریکٹ تذکرہ نہیں کیا، مگر وہ اپنی ساری زندگی جو ہے ان حملہ آوروں کے خلاف، ان مغربی جو ہے دراندازوں کے خلاف تمام امت کو جو ہے اکٹھا کرتے رہے اور تمام اہل حق پرستوں کو ایک صف میں لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. چنانچہ ڈاکٹر ماجد ارسان نے لکھا ہے کہ غزالی نے اپنے خطوط میں صلاح الدین ایوبی کو جہاد کی جو ہے تربیت اور اہمیت کی طرف توجہ دلائی، اور انہوں نے ہی جو ہے مرابطین کے جو مغرب میں جو مرابطین کے لیڈر تھے ان کو جو ہے جہاد کی دعوت دی، اور مرابطین نے دوبارہ جو ہے اندلس کو جو ہے واپس حاصل کیا. علاوہ ازیں کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خانقاہ تھی بغداد میں، وہ صلیبی دراندازوں کے مظالم سے بچ کر بھاگ کے آنے والوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھی، جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کے ان پناہ گزینوں کو، فلسطین کے ان پناہ گزینوں کو کھانا اور پانی بھی فراہم کرتے تھے، انہیں روحانی طور پر قوت بھی عطا کرتے تھے، اور انہیں جہاد کی تربیت بھی دی جاتی تھی. ہم نے کم سے کم اردو کی حد تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا جہاں اس میں لکھا ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ جو ہے وہ جہاد کی ایک تربیت گاہ تھی. اور یہ باقاعدہ یہ آج ہمارے پاس ایسے کنکریٹ ثبوت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جہاد میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے، اس میں ان کے پسے پشت دو صوفی شخصیات کی کار فرمائی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت، ان دونوں کی طاقت کے سہارے صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ بیت المقدس کو واپس لیا. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی خود جو ہے وہ ان دونوں بزرگوں سے نہایت قریبی نسبت رکھتا تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ صلاح الدین ایوبی کے فوج کے سپہ سالار اعظم تھے، اور جن کے ذریعے جو ہے بیت المقدس کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے. پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بھی امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کوششوں کو اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں ضمناً ذکر کیا ہے. نظامی صاحب کے مطابق اسپین میں موحدین کی سلطنت کے قیام کا سہرا بھی امام غزالی کے سر جاتا ہے. موحدین کی حکومت قائم ہوئی تھی اسپین میں، اس کا سہرا بھی امام غزالی کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بانی سلطنت محمد بن عبداللہ تومرت کو ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ابھارا تھا. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی، اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. صلیبی اور تاتاری دراندازوں اور حملہ آوروں سے نبردازمہ ہونے والے سارے کے سارے مسلم حکمراں، فوجی قائدین، سب کے سب صوفی مشرب تھے. زنگی ہو، ایوبی ہو، ملک المظفر ہو، قطر الندہ ہو، صلیبی دراندازوں سے مقابلہ کرنے والے تمام، چاہے وہ فکری قائدین ہو چاہے وہ عسکری قائدین ہو، یہ سب کے سب جو ہے صوفی النزاعت تھے، اور کسی نہ کسی تصوف کے کسی نہ کسی سلسلے سے اور کسی نہ کسی شخصیت سے تعلق رکھتے تھے. عہد وسطیٰ میں اہل تصوف کے جہاد کے علاوہ ہمیں جہاد کا کوئی دوسرا ماڈل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. نور الدین کے بارے میں مستشرق البرٹ شاندور، جس نے سب سے مشہور کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے صلاح الدین پیورسٹ ہیرو ان اسلام، صلاح الدین دا پیورسٹ ہیرو ان اسلام، البرٹ شاندور فرینچ مستشرق کی کتاب ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کوٹ، نور الدین عابد و زاہد، متقی اور مجاہد بادشاہ تھے. صوفیہ سے حد درجہ تعظیم و تکریم کرنے پر ان کے بعض ساتھیوں نے انہیں ٹوکا تو وہ بے حد ناراض ہوئے اور بولے کہ میں انہی کے ذریعے اللہ سے فتح کی امید کرتا ہوں، انہی کی برکت سے اللہ سے فتح کی امید کرتا ہوں. نور الدین زنگی کے بارے میں البرٹ شاندور لکھتا ہے کہ نور الدین نے اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی اور عمر بھر ایک صوفی کے جوش و جذبے کے ساتھ اس جہاد میں لگے رہے. انکوٹ. بیت المقدس کے فاتح صلاح الدین ایوبی بھی ہر دو فکر و سلوک کے اعتبار سے صوفی تھے. ان کے تمام سوانح نگاروں نے تصوف اور صوفیہ سے ان کی گہری وابستگی کا ذکر کیا ہے. ابو شامہ مقدسی مشہور فقی اور شاعر عربی کے ہیں، انہوں نے کسی معاصر شاعر کا دو شعر نقل کیا ہے. وہ شعر ہے ملک اللہو فی الحرب بحر و تفقہ
وَلَهُ غَدَاتَ السِّلْمِ زُهْدُ التصوف کہ نور الدین ایسا بادشاہ ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو سپاہگری کے تمام فنون اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ گھر پلٹ کے آتا ہے تو ایسا صوفی باصفا ہے کہ بڑے بڑے اہل تصوف جو ہے اس سے اخذ و استفادہ کرتے ہیں. یعنی میدان جنگ میں سپہ سالار ان سے تعلیم پاتے ہیں، اور میدان جنگ کے باہر جو ہے اہل دل اور اہل سلوک جو ہے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ظاہر ببرس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ظاہر ببرس مصر کا ایک مملوک بادشاہ تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار مغول حملہ آوروں کو شکست دی. تاریخ میں مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں سب سے پہلے مغول حملہ آوروں کو جو شکست دی ہے تو وہ سلطان ظاہر ببرس نے مصر کے پاس جو ہے جسے عین جالوت کہتے ہیں. آج یہ اسرائیل میں جگہ ہے، جگہ کا نام ہے عین جالوت. اسلام کی تاریخ میں یہ جگہ بے حد شہرت اور اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے پہلی بار اسی مقام پر منگولوں کو جو ہے شکست فاش دی تھی. اور یہ سلطان جو ہے اپنے زمانے کے ایک عظیم الشان صوفی جو ہے حضرت شیخ خضر سے مرید تھے، اور ہمیشہ خضر کو ساتھ فوج میں لے کر چلتے تھے. اور جس مارکے میں سلطان ظاہر ببرس نے منگولی فوجوں کو شکست دی اس میں بھی شیخ خضر رحم اللہ ان کے ساتھ تھے. تو شیخ خضر کو سلطان ببرس کے لشکر میں دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا، بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ مَس ظاہر السلطان الا مالک الدنیا بذاک لنا ملاحم تخبرو، کہ سلطان ظاہر جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑے حکمراں ہیں، ان کی جنگیں جو ہیں اس بات پر گواہ ہیں. ولانا دلیل واضح کالشمس فی وسط السماء لکل عین تنظر، اور ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے ان کی کامیابی اور کامرانی کی، ان کی عظمت اور بزرگی کی، جو نصف النہار کے سورج سے زیادہ واضح ہے. کہتے ہیں لما رأینا الخضر یقدم جیشہ، جب میں نے خضر کو دیکھا کہ ان کی فوج کے آگے آگے چلتے ہیں، مطلب مراد یہاں پر شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ جو صوفی تھے، جو ان کے استاد تھے، کہ جب میں نے خضر کو دیکھا کہ ان کی فوج کے آگے آگے چلتے ہیں ابداً ہمیشہ، علمنا بانہ الاسکندر، تو ہم نے جان لیا کہ جس کی فوج میں خضر ہو وہ ضرور اسکندر ہوگا، وہ ضرور جو ہے کامیابی کا سکندر ہوگا. چنانچہ سلطان ظاہر ببرس نے عین جالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ جو ہے منگول فوج کو شکست فاش دی. صرف مصر اور شامی نہیں بلکہ استعماری قوتوں کے خلاف صوفیہ کی جدوجہد کی گواہی بلقان، قوقاز، روسی ترکستان، سیکیانگ اور خود ہمارے ہندوستان میں ہے کہ ہندوستان میں مغربی آباد کاروں کے خلاف جہاد کی جو پہلی کوششیں ہوئی اس کے قائدین بیشتر وہ تھے جو اہل تصوف تھے، یا جنہیں تصوف سے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے تعلق تھا. ان مجاہدین میں چیچنیا میں روسی غاصبوں کے خلاف قربانی اور فداکاری کی ایسی تاریخ رقم کی ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتی ہے. چیچنیا میں امام شامل رحمۃ اللہ علیہ، امام غازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب نقشبندی سلسلے کے صوفیہ تھے جنہوں نے زار روس کے خلاف 1700، 1800 اور 1900 300 سالوں تک زار روس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا. امام شامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرانا چاہتا ہوں. ان کی ایمانی قوت اور ان کی مجاہدانہ شان و شوکت اور ان کے صوفیانہ مشرب کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ ایک بار زار روس کے جو کمانڈر جنرل تھا اس نے کچھ نیگوسیشن کے لیے، گفت و شنید کے لیے، بات چیت کے لیے اپنے کیمپ میں امام شامل کو بلوایا. امام شامل جب اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے بڑے دھوم دھام سے جو ہے اپنا کیمپ سجوایا، بڑے کروفر کے ساتھ اپنے کیمپ کی سجاوٹ کی. اور جب امام شامل اس کے پاس گئے تو اس سپہ سالار نے، کمانڈر ان چیف نے کہا کہ تم میرا مقام جانتے ہو، تم تھوڑے سے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہو، تم ہمارے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے ہو. میرا مقام اتنا بلند ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان صرف ایک شخصیت ہے، یعنی زار روس، قیصر روس جو ہے وہی ایک بیچ میں ہے، میرے اور خدا کے درمیان دوسری اور کوئی شخصیت درمیان میں نہیں ہے. صرف ایک شخصیت ہے جو مجھ سے بڑی ہے اور خدا کے بعد ہے، صرف وہی ایک شخصیت ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے. امام شامل نے جب اس کا یہ بڑبولا پن سنا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے روسی، اگر تیرے بڑا عظمت کی دلیل یہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان زار روس صرف ہے
تو میں ہی نہیں بلکہ چیچنیا کا ہر مسلمان تجھ سے بڑا ہے، کیونکہ کسی مسلمان اور خدا کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ ہر مسلمان پر صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، وہاں کوئی بھی میڈیٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر تم اس لیے بڑے ہو کہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان صرف قیصر ہے، تو چیچنیا کا ہر مسلمان جو ہے وہ تم سے بڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی، چیچنیا میں، انگوش میں، داغستان میں، البانیا میں اور اس کے علاوہ افریقہ کے تمام ممالک میں صوفیاء کرام نے جو ہے نوآبادکاروں کے خلاف جو ہے جہاد کی سربراہی کی۔ عثمانی سلطانوں بالخصوص سلطان محمد فاتح کی تصوف اور صوفیہ سے وابستگی ایک کھلی حقیقت ہے۔ عثمانی فتوحات کے پیچھے تصوف ایک بڑا محرک تھا۔ شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ تھے، انہوں نے ہی سلطان محمد فاتح کو جو ہے یورپ میں جو ہے جو لوگ جہاں پر مسلمان اسلام پھیل گیا تھا اور جہاں پر غیر مسلم حکمراں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اس کو عثمانی خلافت میں اس خطے کو شامل کرنے کی تحریک شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی۔ اور شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمد کے اتالیق تھے، اور بچپن سے ہر دن ان کے استاد اور شیخ انہیں ایک تعلیم دیتے تھے کہ اے محمد بھولنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لتغزون مدینہ قیصر فنعم الامیر امیرها ونعم الجیش جیشها۔ روز اس حدیث کو سناتے تھے، اور 20 سال تک لگاتار اس صوفی نے سلطان محمد فاتح کو یہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ کو جو ہے تم فتح کرو گے تو وہ فوج سب سے اچھی فوج ہوگی اور اس کا قائد سب سے اچھا قائد ہوگا۔ تو حضرت شیخ شمس الدین آق جو ہے وہ روزانہ جو ہے سلطان محمد فاتح ابھی چھوٹے ہی تھے، 6 سال کے تھے جب ان کی سرپرستی میں آئے تھے، تو روز ان کی کان میں یہ بات ڈالتے تھے کہ تم کو قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ چنانچہ جب وہ جوان ہوا اور جب عثمانی خلافت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے پوری توانائی خرچ کر کے اور قسطنطنیہ کو اس نے فتح کیا۔ رہا شمالی افریقہ، تو یہ ابتدا سے چاہے مصر ہو، لیبیا ہو، الجزائر ہو، تونس ہو اور مغرب عربی ہو، موریتانیہ ہو، ہمیشہ یہ پوری زمین جو ہے وہ تصوف کی زمین رہی ہے۔ اہل تصوف کے تمام سلاسل جو ہے یہاں ان کی نشت ہوئی ہے، اور مغرب عربی یا شمال افریقہ سے تصوف ایسا جڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی اور تصوف کو کسی قیمت پر وہاں الگ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مصر سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی خانقاہیں، رباطیں، زاویے اور مقامات اولیاء اس امر کے گواہ ہیں۔ اگرچہ یہ خانقاہیں بنیادی طور پر تزکیہ نفس، تعمیر باطن کے مراکز تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سماجی زندگی کا محور بھی تھیں۔ اہل تصوف کی محبوبیت اور مرجوعیت کا سبب صرف ان کا زہد و تقویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کی سماجی خدمات، اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا حصہ اور اسلام کے علمی اور فکری دفاع میں ان کا کردار ایسے عوامل تھے جنہوں نے مجموعی طور پر صوفی تحریکات کو پرانے شمال افریقہ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ گزشتہ صدی کے اوائل تک نہ صرف شمالی افریقہ بلکہ پورے بر اعظم میں تصوف اسلام کے مرادف کے طور پر سمجھا جاتا تھا، یعنی وہاں پر افریقہ میں تصوف بول کر اسلام اور اسلام بول کر تصوف جو ہے وہ مراد لیتے تھے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ سلطان عز الدین ابن سلام جو سلطان العلماء کے نام سے جانتے تھے، سلسلہ شاذلیہ سے بیعت تھے اور ایک نہایت عملاً صوفی تھے۔ انہوں نے ہی جو ہے منگولوں کے خلاف مصری مملوک سلاطین کو جو ہے ابھارا اور ان کو فتوے جہاد کے فتوے جاری کیے، یہاں تک کہ سلطان عز الدین عبدالسلام نے مصر کے عوام میں جہاد کی ایسی اسپرٹ پیدا کر دی کہ پورا مصر سلطان ظاہر ببرس کے ساتھ جو ہے منگولوں سے لڑنے کے لیے عین جالوت کے مقام پر پہنچ گیا۔ امام سیوطی کے بقول حضرت شیخ عز الدین عبدالسلام کو شیخ صاحب الدین شہروردی سے اجازت اور خرقہ تصوف حاصل تھا، انہوں نے ہی جو ہے منگولوں کے خلاف جہاد کی فضا سازگار کی۔ امام عز الدین عبدالسلام نے شاذلی سلسلہ تصوف کے بانی شیخ ابو الحسن شاذلی سے بھی روحانی استفادہ کیا تھا۔ خود امام شاذلی شمالی افریقہ کے ایسے بزرگ ہیں جو رہبان فی اللیل اور فرسان فی النہار کی مثال تھے۔ انہوں نے مصر کے منصورہ میں پیش آنے والے معرکے میں اپنے خلفاء اور مریدین کے ساتھ شرکت کی تھی۔ یہ معرکہ 1250 میں لوئس نہم کی قیادت میں ہونے والے صلیبی حملے کے نتیجے میں ہوا تھا۔ امام الدین حنبلی نے لکھا ہے کہ امام شاذلی رضاکارانہ طور پر
امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ رضاکارانہ طور پر صبح فجر سے لے کر مغرب تک اسکندریہ کی فوجی چوکی پر نگرانی کیا کرتے تھے۔ ماضی کی طرح جدید استعماری نظام کے خلاف بھی شمالی افریقہ کی صوفی تحریکات اور شخصیات نے جہاد اور مجاہدہ کی ایک سنہری تاریخ رقم کی ہے۔ جدید مصر کی تاریخ میں عرابی پاشا کا انقلاب، جو لوگ عربی زبان اور ادب کی تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے عرابی پاشا کا انقلاب ضرور پڑھا ہوگا۔ اسپین میں نپولین کا حملہ اور عرابی پاشا کا انقلاب، یہ دو ایسے تاریخی واقعات ہیں جس سے جدید عربی ادب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ عرابی پاشا کا انقلاب مصر کی جدید تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے الثورہ العرابیہ کے نام سے عربی میں جانا جاتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کی استعماری حکومت اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف برپا ہونے والے اس انقلاب کی قیادت کرنے والے عرابی پاشا تھے، جن کے نام کی نسبت سے اس انقلاب کو عرابی انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک صوفی عالم تھے۔ یہ اور ان کے ساتھی رات میں ذکر و عبادت میں مصروف رہتے تھے اور دن میں نپولین کی فوجوں کے ساتھ مارکہ آرائی میں۔ شوقی ابو خلیل نے شیخ عرابی اور ان کے ساتھیوں کی فداکاری اور قربانی کا بہت ہی دلاویز تذکرہ کیا ہے۔ عرابی کی مجلس قیادت میں شیخ حسن ادوی، شیخ محمد علیش اور رشید محمد ابو علیان جیسے شاذلی بزرگ شامل تھے۔ عرابی پاشا کے دوسرے تمام رفقا بھی صوفی طینت، طبیعت اور نسبت رکھنے والے بزرگ تھے۔ شیخ جبرتی نے 1798 میں نیپولین کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے وقائع اور احداث کو چشمدید وہ گواہ ہیں اور انہوں نے انہیں اپنی تاریخ میں جگہ دی ہے۔ انہوں نے اس حملے کے خلاف صوفیہ اور خانقاہوں کی مزاحمت اور مدافعت کا مفصل ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خانقاہوں اور زوایا میں ہونے والی جنگی تیاریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صوفیہ کی صفوں میں تنظیم اور تجربے کی قلت کے سبب، فرانسیسی فوج کی تربیت اور اصلاحات دونوں میں برتری کے سبب صوفیہ کی اس تحریک کو کامیابی نہیں ملی، لیکن انہوں نے اہل مصر میں نوآبادکاروں کے خلاف ایک ایسا جذبہ بھر دیا جس نے آگے چل کر مصر کو آزادی کی راہ سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد وقت مختصر ہے، میں نے شیخ جبرتی نے جو تاریخی حوالے دیے ہیں صوفیہ کی جہاد کے سلسلے میں، میں نے ان کو بھی تفصیل سے تھا، لیکن وقت کی کمی سے مصر میں صوفیہ کی جہاد کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرانس میں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے انسان میوزیم، میوزیم لے مونڈ، یعنی انسانوں کا میوزیم، میوزیم دے اوم۔ یہ عالمی شہرت کا عجائب خانہ ہے جو پیرس کے ایک محل میں قائم ہے۔ اس میوزیم میں ایک جگہ دو انسانی سر رکھے ہوئے ہیں، جمجمے جسے کہتے ہیں کھوپڑی، دو انسانی سر ایک ہی الماری پہ رکھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، آپ دونوں سروں کے نیچے ایک پٹی بنی ہوئی جس پر فرانسیسی زبانوں میں دو تحریریں ہیں۔ ایک سر کے نیچے لکھا ہوا ہے مجرم سلیمان حلبی، مجرم سلیمان حلبی، اور دوسری تحریر جو اسی کے بغل میں کھوپڑی رکھی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عبقری ڈیکارٹ۔ ڈیکارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو فرانس کا سب سے عظیم فلسفی تھا۔ ڈیکارٹ جس نے فلسفے شک کا جو مؤسس ہے، تو ڈیکارٹ کے بغل میں ایک سر رکھا ہوا ہے جس کے نیچے لکھا ہے مجرم سلیمان الحلبی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجرم سلیمان حلبی کون ہے؟ سلیمان حلبی کی یہ کھوپڑی عجائب خانہ کے ہر زائر کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخر اسے ڈیکارٹ کے قریب کیوں جگہ ملی اور دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ شاید دونوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے کہ فرانسیسیوں کی نظر میں دونوں کی تاریخی اور اس سے بڑھ کر نفسیاتی اہمیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دونوں کی اہمیت کی جہت ایک نہیں ہے۔ ڈیکارٹ کی کھوپڑی اگر تعظیم اور اعتزاز کے لیے رکھی گئی ہے تو سلیمان حلبی کی کھوپڑی تحقیر اور جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے محفوظ کی گئی ہے۔ اور دراصل سلیمان حلبی وہ صوفی جانباز تھے جس نے مصر میں نیپولین کے جانشین جنرل کلیبر کو 1800 میں قتل کر دیا تھا، اور جنرل کلیبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اور سلیمان حلبی یہ سلسلہ تصوف کے سے وابستہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر وہ گئے اور انہوں نے اپنے خنجر سے جو ہے سر عام جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ جنرل کلیبر کے قتل کو اتنا چرچا ہوا دنیا میں، اتنا چرچا ہوا، برطانیہ والوں نے، اٹلی والوں نے، جرمن والوں نے اس کا اتنا مذاق اڑایا کہ جب فرانسیسی فوج اپنے جنرل کی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ اپنے مستعمرات اور نوآبادیوں کی حفاظت کیا کرے گی؟ چنانچہ فرانسیسیوں کو اتنا غصہ، اتنی شرمندگی اور اتنی کھینچ آئی اس عمل کے خلاف کہ اس نے نہ صرف سلیمان حلبی کو پھانسی دی بلکہ پھانسی دینے کے بعد انہیں دفن نہیں ہونے دیا، اور دفن نہیں ہونے دیا انہیں آج تک ان کی ہڈیوں اور سر کو آج تک فرانس کے انسان میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے
اور اس کے علاوہ وقت بہت مختصر ہے. مہدی سوڈانی کی تحریک جو ہے جو انگریز نوآبادکاروں کے خلاف سوڈان میں تھی صوفی تحریک تھی. اس کے بعد عمار الشاذلی کی تحریک جو صومال میں تھی انگریز آبادکاروں کے خلاف صوفی تحریک تھی. اس کے علاوہ عمر المختار کی جو اٹلی کے خلاف تھی وہ صوفی تحریک تھی. عمر مختار میں لیبیا میں 5 سال رہا ہوں اور بہت قریب سے سنوسی سلسلے کو جانتا ہوں. وہ ایک عملی اور نظری صوفی تھے. وہ خود بیعت تھے, دوسروں کو بیعت کرتے تھے. وہ خود تصوف کے طریقے پر چلتے تھے, دوسروں کو بھی تصوف کے طریقے پر دعوت دیتے تھے. الجزائر میں فرانسیسیوں کے خلاف 17 سال تک لگاتار جہاد کرنے والی شخصیت جنہیں ہم امیر عبد القادر الجزائری کے نام سے جانتے ہیں. امیر عبد القادر الجزائری جو ہے سلسلہ قادریہ کی ایک خانقاہ کے خود سجادہ نشین تھے اور ان کے والد ابن الجدن جو ہے سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے. حضرات گرامی, مختصر طور پر جو ہے یہ شمال افریقہ کے حوالے سے اہل تصوف کہنا یہ چاہتا ہے کہ حقیقتاً تصوف جو ہے وہ جہاد کے خلاف نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل تصوف نے ہمیشہ جہاد اور فساد میں فرق کیا ہے. وہ جہاد کے نام پر فساد کو کبھی جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا جہاد جو ہے وہ امن کے لیے ہوتا ہے, ان کا جہاد جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے, ان کا جہاد جو ہے وہ عدل کے لیے ہوتا ہے. بھلے ہی آج تصوف کے دعویٰ کرنے والے جو ہے وہ خود انہوں نے اپنے کو جہاد سے الگ کر لیا ہو, مگر یہ حقیقی تصوف کی نمائندگی نہیں کرتے. حقیقی تصوف جو ہے, حقیقی تصوف تو بنیادی طور پر وہ پورا کا پورا جہاد ہی سے عبارت ہے. چاہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہو, چاہے شیطان کے خلاف جہاد ہو, اور چاہے دشمن کے خلاف جہاد ہو. تو تصوف تو جہاد سے شروع ہو کر اور جہاد پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ تصوف کے نام لینے والوں نے جو ہے جو آسان تھا اسے لے لیا اور جو دشوار تھا اسے ترک کر دیا. تو اس کی ذمہ دار جو ہے تصوف کے نام لیوا ہیں, تصوف کے نام نہاد دعوے دار ہیں. تصوف جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تصوف جو ہے, چاہے قدیم صوفیہ کو دیکھیے, صفت الصفوہ میں ابن جوزی کی کتاب صفت الصفوہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس میں 200 مجاہد صوفیوں کو نام دیا ہے. مغرب عربی میں خانقاہوں کو رباط کہتے ہیں. رباط سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں, رباطہ یربطوں کا معنی ہوتا ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ. تو صوفیہ کیا کرتے تھے, عبادت کرنے کے لیے سرحدی علاقوں میں چلے جاتے تھے اور فوج سے کہتے تھے کہ بھائی یہاں تنہائی میں ہم کو چھوڑ دو, ہم یہاں اپنا گھوڑا باندھتے ہیں, دشمن پر نگاہ بھی رکھیں گے اور اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں گے. تو اللہ کی یاد اور دشمن کی سرحد کی نگرانی دونوں کام ہوگا. تو وہ خانقاہیں جو سرحد پر بنائی جاتی تھی ان کو رباط کہتے تھے. رباط کا مطلب ہے نگرانی کرنے کی جگہ. تو وہ صوفیہ جو ہے اپنے دل کی بھی نگرانی کرتے تھے اور دشمن کی بھی نگرانی کرتے تھے. تو تنہائی میں انہیں ذکر الہی کے لیے بھی موقع ہوتا تھا. چنانچہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ایسی رباطیں صوفیہ نے قائم کی کہ رباط کا عربی میں معنی ہی بدل گیا. رباط کا معنی نگرانی کرنے والی چوکی کے بجائے خانقاہ ہو گیا. چونکہ اتنے زیادہ صوفیہ نے رباط میں قیام کیا, اتنے زیادہ صوفیہ نے رباط کے کلچر کو فروغ دیا کہ رباط کا معنی ہی بدل گیا. رباط کا معنی ہوتا ہے گھوڑا باندھنے کی چوکی, مگر اس کا معنی کیا ہو گیا, خانقاہ اور زاویہ اس کا معنی ہو گیا. چونکہ صوفیہ نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اس میں حصہ لیا. تو دراصل یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا ہی روشن, تابناک اور نمایاں پہلو ہے, جس سے یا تو ہم جاہل ہیں یا متجاہل, یعنی جانتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اور اس طور پر تصوف پر بے عملی یا جمود اور خمول کا آپ الزام نہیں لگا سکتے. البتہ یہ ضرور ہے ہمارا مراد, ہم تصوف کی بات کرتے ہیں, ہم جہاں بات کر رہے ہیں یہاں مراد ہماری نام نہاد دعوے داروں یا مدعین کی بات نہیں ہے, ہم تصوف کی بات کرتے ہیں. اور جو اس سے گریزاں ہے وہ صحیح معنوں میں تصوف کا نمائندہ نہیں ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اگر آپ حضرات اگر اس سے متعلق کوئی 1-2 سوال, ٹائم بالکل بہت مختصر سا ہے. یہ میرا میری تھیسس ہے جس میں میں پوری دنیا میں اہل تصوف کے جہاد پہ کام کر رہا ہوں. 300-400 صفحے سے زیادہ کام کر چکا ہوں اور سلسلہ جاری و ساری ہے. چونکہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے, کم سے کم اردو میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا, کوئی توجہ نہیں دی گئی. ہم کو تصوف کی صرف ایک ہی چیز پسند ہے کہ بھئی کرامت اور شو شاہ جو ہے اس میں زیادہ جی اس میں کوئی, یہ سب کچھ ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ ہے. اس کے سارے ریفرنسز ہیں, اگر آپ میں سے کوئی ریفرنس چاہتا ہے تو وہ ریفرنس بھی ہم دے سکتے ہیں. انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من هذا المكان تفرقا معصوما. مولا کریم کا ساز ہم سب کو اچھا سننے, اچھا بولنے, اچھا کہنے اور اچھے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو
جو ہے صحیح اسلام کا نمائندہ بنائے اور صحیح اسلام کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو امن و آشتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صلح اور محبت کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے تمام انسانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.